امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایسے حالات میں یہ محسوس کیا کہ فن حدیث کو ایک ایسے نئے انداز سے مرتب کر کے ایک ایسی کتاب تصنیف کی جائے جس میں ان احادیث کا تذکرہ بالاستیعاب کیا جائے جن سے ائمہ مجتہدین نے اپنے مذاہب کے لیے استدلال اور استنباط کیا۔ تو پھر حضرت نے باقاعدہ اسی فن کو ہی، اس فن حدیث کو ہی ایک ایسے انداز سے مرتب کیا ہے کہ جس میں جو بھی مستدلات ہیں ائمہ مجتہدین کے، ائمہ کرام کے، تو اس طرز پر حضرت نے احادیث کو جمع کیا ہے اور ان احادیث کا تذکرہ بالاستیعاب انہوں نے کیا ہے، کوشش کیا ہے کہ تمام ائمہ مجتہدین کے مستدلات کو جمع کیا جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا قول، چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب سنن ابی داؤد میں فقہاء کرام کے مستدلات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب میں امام مالک، امام ثوری اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے لیے اصول اور بنیاد ہیں۔ چنانچہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم حدیث میں صرف یہی ایک کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے۔ محدث کا نام امام ترمذی۔ آپ رحمہ اللہ کا پورا سلسلہ نسب یوں ہے: محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ بن ضحاک السلمی الضریر البوغی الترمذی رحمہم اللہ تعالی۔ بوغی اور ترمذی یہ دونوں حضرت کی نسبتیں جو ہے یہ وطنی اور علاقائی ہیں، کیونکہ بوغ گاؤں کا نام ہے اور جو کہ آپ کا مولد اور مسکن ہے، اور ترمذ اس سے 6 فرسخ پر ایک بڑا شہر ہے ترمذ جو ہے، اور یہ شہر جو ہے نہر جوحین کے کنارے پر خوارزم کے قریب واقع ہے، اور یہ جو خراسان کی ایک مشہور نہر ہے اور جسے آج کل دریائے آمو بھی کہتے ہیں، اور جو یہ اصطلاح بولی جاتی ہے علماء ماوراء النہر، تو اس کی نسبت بھی اسی نہر کی طرف ہوتی ہے جس کو دریائے آمو کہا جاتا ہے۔ ضرب المثل حافظہ، آپ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نہایت قوی اور زبردست حافظہ اور ضبط کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ ابو سعید ادریسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ اپنے زمانے میں حفظ و یادداشت میں ضرب المثل بن چکے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی قوت حافظہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں جب آپ کی نظر جاتی رہی اور آپ نابینا ہو گئے تو ایک قافلے کے ساتھ سفر حج پر جا رہے تھے۔ تو اس زمانے میں اونٹ کی سواری ہوا کرتی تھی۔ دوران سفر اونٹ پر بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنا سر اور کمر جھکا لی۔ رفقا نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کیا تمہیں اس جگہ کوئی درخت نظر نہیں آتا؟ رفقا نے جواب میں انکار کر دیا کہ یہاں تو کوئی ایسا درخت نہیں ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اصرار سے کہا اس مقام پر درخت تھا۔ رفقا نے جب دوبارہ کہا کہ یہاں تو کوئی بھی درخت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے، لوگوں سے تحقیق کرو کہ یہاں پہ درخت تھا یا نہیں تھا۔ چنانچہ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا یہاں پر واقعتاً کسی زمانے میں ایک بڑا درخت تھا، مگر اب اس کو کاٹ دیا گیا ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کافی عرصہ پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا تو یہاں ایک بڑا درخت تھا جس کی ٹہنی اور شاخوں سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے اپنی گردنیں جھکا لی تھیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ تحقیق کرنے سے اگر میری بات غلط ثابت ہو جاتی تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے اور مجھے اپنے حافظے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا میں احادیث بیان کرنا ترک کر دیتا۔ آپ رحمہ اللہ کی مشہور تصنیف جامع الترمذی ہے۔ محدث کا نام امام نسائی رحمہ اللہ۔ آپ رحمہ اللہ کا پورا نام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی رحمہ اللہ ہے۔ آپ کی فقاہت و تقوی، آپ عبادت، زہد و تقوی مشہور تھے۔ امام دارقطنی نے آپ کے متعلق فرمایا مصر میں امام نسائی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے تمام مشائخ میں سے زیادہ فقیہ اور بلند پائے کے محدث تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے حسن المحاضرہ میں آپ کو حافظ، شیخ الاسلام اور مشہور محدثین میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام نسائی تو امام مسلم سے بھی زیادہ حافظ حدیث ہیں۔ آپ کی مشہور کتاب سنن النسائی ہے، اور سنن نسائی کی سخت شرائط، امام نسائی نے اپنی کتاب کی تصنیف و تالیف کے لیے انتہائی سخت شرائط لگائی ہیں،
چنانچہ علامہ ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی رحمہ اللہ شروط الائمۃ الستہ میں یہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ بن مندہ سے منقول ہے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ اور نسائی کی یہ شرط ہے کہ وہ ایسے محدثین کی مروی احادیث کی تخریج کرتے ہیں کہ جو باجماع متروک نہ ہوں اور حدیث بھی متصل الاسناد ہو، نہ وہ مقطوع ہو اور نہ وہ مرسل ہو۔ محدث کا نام امام طحاوی رحمہ اللہ، یعنی آپ کا پورا نام علامہ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی ہے۔ حنفی مذہب کے حضرت شیخ اور رئیس تھے۔ آپ رحمہ اللہ ثقہ، ثبت، معتبر اور علم فقہ و حدیث میں یکتائے زمانہ تھے۔ شیخ ابو اسحاق شیرازی فرماتے ہیں آپ مصر میں حنفی مذہب کے شیخ اور رئیس شمار ہوتے تھے۔ آپ ابتدا میں شافعی المذہب تھے اور علامہ مزنی یعنی اپنے ماموں کے شاگرد تھے۔ چونکہ آپ ذکی نہ تھے اس لیے باریک مسائل جلدی ذہن میں نہیں اترتے تھے۔ ایک دن امام مزنی نے آپ سے کہا واللہ ما جاء منک شیء، کہ قسم بخدا تجھ سے تو علم کی کوئی خدمت ہی نہیں ہو سکے گی۔ آپ رحمہ اللہ ناراض ہو کر اپنے ماموں سے ابو جعفر بن عمران حنفی کے شاگردی اختیار کر کے تعلیمی سلسلہ وہاں شروع کر دیا اور بالآخر ایک متبحر عالم اور فقیہ شمار ہونے لگے۔ اور جب آپ نے تصنیفات کا سلسلہ شروع کر دیا تو کہا رحم اللہ ابراہیم لو کان حیا لکفر عن یمینہ، اللہ تعالیٰ ابراہیم مزنی پر رحم فرمائے، ان کے ماموں کا نام تھا، اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنی قسم کا کفارہ دیتے۔ آپ کی مشہور کتاب شرح معانی الاثار الامام الطحاوی ہے۔ مذہب حنفیت کی ترجمان معانی الاثار کا ایک منفرد انداز۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء احناف نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ایک ایسی کتاب تالیف کروں جس میں ان احکام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث معصورہ کا ذکر کروں جن کے متعلق ملحدین، بے دین اور ضعیف الاعتقاد مسلمان کم علمی اور ناسخ و منسوخ سے لا علمی کی وجہ سے، یعنی اس اصطلاح سے اور اس کے مفہوم سے لا علمی کی وجہ سے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان احکام کے بارے میں تو احادیث متعارض وارد ہوئی ہیں۔ تو ان احادیث متعارضہ کو یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ باقاعدہ کوئی تعارض کی شکل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو یہ فرمایا، دوسرے موقع پر یہ فرما دیا، تو معلوم ہوا کہ یہ متعارض ہیں، تو یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے درخواست کی اور علماء کی یہ خواہش تھی کہ کتاب اور باب کا عنوان دے کر اس کتاب میں احادیث کو میں ایسے انداز سے ذکر کروں جس میں ناسخ و منسوخ، علماء کی تعویلات اور ان کے آپس میں مختلف مسائل کے دلائل و احتجاجات کے ساتھ ساتھ ان میں سے جس کا بھی قول میرے نزدیک صحیح ہو اس پر میں ایسی حجت اور دلیل قائم کروں جس کی تائید قرآن و سنت، اجماع صحابہ و تابعین اور اقوال متواترہ سے ہوتی ہو۔ چنانچہ ان کے خواہش کے مطابق میں نے اس میں پورے غور و خوض اور بحث و تمہیز کے بعد ایسے ابواب کی ان کو کتاب کا عنوان دے کر ہر کتاب کے بعد اسی قسم کی حدیث کو ذکر کر دیا۔ تدوین حدیث کا چوتھا دور جو کہ 350 ہجری سے شروع ہو کر 500 تک جاتا ہے، اس میں مشہور محدثین کا نام یہ ہے امام ابن حبان، امام طبرانی، امام ابن عدی، امام ابن شاہین، امام ابن حزم، امام بیہقی رحمہ اللہ۔ محدث کا نام امام ابن حبان رحمہ اللہ کہ پورا نام ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد ہے، نقلی اور عقلی علوم پر مہارت کاملہ۔ آپ کی بار حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ علم حدیث، فقہ، لغت، وعظ و نصیحت، طب، نجوم اور علم کلام میں مہارت کاملہ کے مالک تھے۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے امام اور مقتدیٰ تھے۔ ایک مدت تک سمرقند کے قاضی بھی رہے اور بہت سے لوگوں نے آپ سے علوم فقہیہ حاصل کیے۔ آپ کی مشہور کتاب صحیح ابن ابی حاتم ابن حبان ہے۔ اس صحیح ابن حبان کو کتاب الانواع و تقاسیم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ترتیب ایک جدید اور نئے انداز میں ہوئی ہے۔ اس کتاب کی ترتیب نہ تو ابواب پر ہے اور نہ ہی مسانید صحابہ اور معاجم شیوخ کی طرح ہے، بلکہ اختراعی ہے۔ چنانچہ متاخرین میں سے امیر علاء الدین ابو الحسن علی بن بلبان رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ابواب پر بہترین ترتیب سے مرتب کی ہے اور اس کا نام الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان رکھا ہے۔
امام طبرانی، آپ کا پورا نام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب ہے۔ علم حدیث کے لیے سفر، آپ نے 13 سال کی عمر میں 13 ایئر میں طلب حدیث کے لیے حرمین شریفین، یمن، شام، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ، اصفہان، جزیرۃ العرب اور دوسرے اسلامی ممالک کے لیے اسفار کیے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کے بقول آپ نے 1000 سے بھی زائد مشائخ سے حدیث روایت کی، بلکہ آپ کو مسند الدنیا کہتے ہیں۔ امام ابو بکر زکوانی کہتے ہیں کہ امام طبرانی سے جب اتنی کثرت سے حدیث نقل کرنے سے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا میں 30 سال تک تو چٹائیوں پر سوتا رہا، یعنی مجھے ان 30 سالوں میں علم حاصل کرنے کے دوران 4 پائی پر آرام کرنا نصیب نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کا مخصوص انداز، آپ وسیع الحفظ، احادیث کے علل اور اسماء و رجال کے ماہر اور بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ نے 1000 سے بھی زائد مشائخ سے حدیث روایت کی اور آپ کو مسند الدنیا کہا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور تصنیفات میں سے المعجمات الثلاثہ للطبرانی ہے، اور آپ نے معجم الاوسط بھی تصنیف کی، اور یہ 6 ضخیم جلدوں پر ہے، جس میں آپ نے شیوخ کی عجیب و غریب روایات ذکر کی ہیں۔ مصنف نے اپنے 1000 شیوخ کی مرویات کو اس میں علیحدہ علیحدہ لکھا ہے، اور مصنف کو بجا طور پر اس تصنیف پر فخر اور ناز تھا، کیونکہ اس میں کثرت سے ایسی حدیثیں بھی ہیں جن کا دوسرے محدثین کو ان کی روایت کے مطابق اعزاز نصیب نہیں ہوا۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ، پورا نام ابو عبداللہ بن محمد بن احمد الجرجانی ابو احمد بن عدی ہے۔ جرح و تعدیل میں ایک عمدہ کتاب مرتب کی۔ آپ رحمہ اللہ بڑے حافظ، بہت زیادہ فائدہ رساں، بڑے امام و عالم، بڑے سیاح اور کثرت سے حدیث نقل کرنے والے تھے۔ جرح و تعدیل پر الکامل کے نام سے انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسی عمدہ کتاب لکھی گئی۔ امام حمزہ نے امام دارقطنی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس کتاب کے بعد اس موضوع پر کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ محدث کا نام امام ابن شاہین، آپ کا پورا نام ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان البغدادی ہے۔ بچپن سے ہی احادیث لکھنے کا شوق تھا، کثیر العلم کثیر التصانیف تھے۔ ابو الحسین ابن المحتدی باللہ فرماتے ہیں، ابن شاہین نے یہ فرمایا کہ میں نے 330 مصنفات لکھی ہیں، اور فرماتے ہیں میں نے 308 ہجری میں احادیث لکھنے کی ابتدا کر دی تھی، اور اس وقت میری عمر 11 سال کی تھی۔ پھر یہ بھی کہا میں جس سیاہی سے احادیث لکھا کرتا تھا، ایک دن میں نے اس سیاہی کی قیمت کا حساب لگایا تو اس وقت تک میں 700 درہم کی سیاہی خرید چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی مشہور تصنیف کتاب السنہ لابی حفص ابن شاہین ہے۔ محدث کا نام امام بن حزم، پورا نام ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم ہے۔ حضرت نے مال و دولت کو کتابت حدیث پر خرچ کیا۔ آپ کے دادا اصلاً ایران کے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، مغربی ممالک میں داخل ہونے والے پہلے آدمی تھے، اور ان کا شہر قرطبہ تھا۔ یہ ابن حزم اسی قرطبہ میں ماہ رمضان کے آخر میں پیدا ہوئے، قرآن شریف پڑھا، علوم نافعہ شریعہ کے اصول میں مشہور رہے، ان سب میں مہارت حاصل کی اور اپنے ہم عصروں سے آگے بڑھ گئے۔ کثیر کتب تصنیف کی۔ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے 400 کتابیں لکھیں، جن میں تقریباً 80,000 اوراق لگے، 80,000 جو ہے پیجز استعمال کیے۔ حضرت بیک وقت ادیب، شاعر اور فصیح تھے۔ ان کے علم طب اور منطق میں بھی کتابیں ہیں۔ مالدار اور اہل ثروت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس لیے تو حضرت نے اتنا خرچ کیا کتابت حدیث پر۔ شیخ ابو عمر بن عبداللہ نمری کے ہم اثر تھے۔ محدث کا نام امام بیہقی، پورا نام احمد بن حسین بن علی البیہقی ہے۔ آپ کا لقب، آپ کو الحافظ الکبیر کہتے ہیں۔ آپ سنن، حدیث اور علوم دینیہ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے حدیث میں کثرت سے تصانیف کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تصانیف کی حد تک پہنچی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی مشہور کتاب سنن الکبریٰ للبیہقی ہے۔ سنن بیہقی جلد اول کے صفحہ 467 میں یہ لکھا ہے کہ حدیث کی یہ عظیم الشان مشہور کتاب 10 جلدوں پر منقسم ہے۔ پہلی جلد کتاب الطہارہ، پھر کتاب الحیض اور کتاب الصلاۃ کے متعدد ابواب پر مشتمل ہے۔ مصنف نے اسانید کثیرہ، نئے اسلوب اور نئے انداز سے جید احادیث کو
ایسے ابواب ملیحہ اور غریبہ پر مرتب کیا ہے کہ آپ رحمہ اللہ جیسے جدید طرق پر کسی نے بھی آپ سے پہلے ان کو مرتب اور مبوب نہیں کیا۔ تدوین حدیث کا 5واں دور، مشہور محدثین جو کہ اس دور کے ہیں 500 ہجری سے 750 ہجری تک کے ہیں، ان میں سے مشہور امام بغوی رحمہ اللہ ہیں، قاضی عیاض ہیں، امام ابن تیمیہ، امام نووی، امام ابن قیم رحمہم اللہ اجمعین ہیں۔ محدث کا نام امام بغوی ہے، آپ کا پورا نام ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوی ہے۔ آپ کا لقب ہے کہ مشہور ہے کہ آپ درویش، عبادت گزار، قلیل قناعت کرنے والے علماء ربانیین میں سے تھے۔ آپ کو لوگ رکن الدین کے لقب سے یاد فرماتے تھے۔ آپ زمانے کے متبحر عالم حدیث و آثار تھے۔ آپ کی مشہور کتاب کتاب المصابیح للبغوی ہے۔ صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ بعض حضرات کے نزدیک اس میں احادیث کی تعداد 4719 ہے، 4719 ہے۔ البتہ ابن المالک اور دوسرے حضرات نے بھی یہ کہا ہے کہ مصابیح میں مذکور احادیث کی تعداد 4484 ہے۔ محدث کا نام امام قاضی عیاض، پورا نام ابو الفضل قاضی عیاض بن موسیٰ بن عیاض ہے۔ علوم کثیرہ پر حضرت کو مہارت کاملہ تھی۔ آپ نے اپنے زمانے میں علم حدیث کے امام اور اس کے فنون، نحو، لغت، اشعار عرب، انصاب عرب اور دیگر علوم میں مہارت تامہ حضرت رکھتے تھے۔ علامہ ابن بشکوار رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ ذہین تجربہ کار اہل علم میں سے تھے۔ آپ ایک طویل مدت تک اندلس کے شہر سبتہ میں قضاء کے جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ حضرت کی مشہور کتاب کتاب الشفاء للقاضی عیاض ہے۔ حضرت صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں یہ کتاب بڑی نافع اور فوائد کثیرہ کی حامل ہے۔ کتاب الشفاء کی خاصیت، تمام دنیا اسلام میں کوئی کتاب اس کے برابر تسلیم نہیں کی گئی۔ بہت سے حضرات نے کہا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت پرانی اور لا علاج بیماریوں سے شفا اور رنج و غم سے نجات اور ناپسندیدہ معاملات کے دفعیہ میں مجرب ہے۔ محدث کا نام امام ابن تیمیہ، آپ کا پورا نام ابو البرکات عبد السلام بن عبداللہ بن ابی القاسم الخضر بن محمد بن علی بن تیمیہ ہے۔ حضرت زمانے کے بڑے عالم میں سے تھے۔ آپ محدث، مفسر، فقیہ، المقری، اصولی، نحوی تھے اور اپنے زمانے کے عالم میں سے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ اپنے زمانے میں علم و دیانت وغیرہ میں بے نظیر تھے، بے مثال تھے۔ علم فقہ اور اصول فقہ میں رئیس اور پیشوا تھے۔ فقہ اور اصول فقہ میں پیشوا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رأساً فی الفقہ و اصولہ، یعنی فقہ اور اصول فقہ میں پیشوا تھے۔ علم حدیث پر دسترس حاصل تھی۔ اسی طرح آپ علم حدیث اور اس کے معنی کے جاننے منفرد و یکتا تھے۔ آپ نے کئی تصنیفات کی ہیں۔ آپ مذہب کی معرفت میں اپنے زمانے منفرد تھے، انتہائی ذہین اور دیانت کے مالک تھے۔ مشہور کتاب، آپ کا نام بہت عظمت شان کے مشہور تھا اور آپ کی مشہور کتاب منتقى الاخبار فی الاحکام لابن تیمیہ۔ یہ کتاب احادیث نبویہ کے ایسے مجموعے پر مشتمل ہے جو احادیث بنیادی احکام کا مرجع اور منبع ہیں اور علماء اسلام ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان احادیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے منتخب اور صاف کر کے ان کی تخریج کی ہے۔ مصنف نے احکام کی احادیث پر احاطہ کرتے ہوئے سنت مطہرہ سے کثیر مواد جمع کر کے کتاب کو مرتب کیا۔ یہ کتاب طلب دلیل کی ضرورت کے وقت بڑے بڑے علماء کا مرجع بنی اور اس کتاب کا یہ اثر واضح ہوا کہ جو لوگ دور اول کے مجتہدین کی تقلید سے بھاگنے والے تھے وہ اسی کتاب پر اعتماد کرنے لگے، یعنی غیر مقلد بھی مقلد بن گئے، آخر حضرت کی تقلید ضرور کرنے لگے۔ محدث کا نام امام نووی ہے۔ آپ کا پورا نام ابو زکریہ محی الدین یحییٰ بن شرف بن مری ہے۔ آپ کا لقب صاحب التصانیف، زاہد، حافظ۔ آپ شافعی المذہب، فقیہ، زاہد، حافظ، صاحب التصانیف تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ
20 سال تک شب و روز تحصیل علوم میں ایسے مشغول رہے کہ اپنے ساتھیوں اور سارے طلباء سے علم و عمل میں سبقت لے گئے۔ سالکین کے لیے احادیث کا مجموعہ، آپ کی مشہور کتاب ریاض الصالحین ہے، مصنف نے اس میں وہ سب کچھ جمع کر دیا جس کی ایک سالک کو جمیع احوال میں ضرورت پڑتی ہے، راہ سلوک پر چلنے والے سالکین۔ اور یہ کتاب ان اقوال و افعال پر مشتمل ہے جن کے ساتھ تخلق یعنی عادت بنا لینا اور تمسک یعنی مضبوطی سے پکڑنا اختیار کرنا، ان کو عمل میں لانا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ چمکدار موتی قرآن و سنت کی قیمتی معاونت سے حاصل شدہ ہیں۔ اسی طرح حضرت کی دوسری کتاب 40 نووی ہے، بڑی مشہور ہے، جس میں آپ نے 40 حدیثیں جمع کی ہیں۔ محدث کا نام امام حافظ ابن قیم، آپ کا پورا نام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر ہے۔ علوم میں بڑی مہارت تھی، آپ ابن القیم جوزیہ سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد مدرسہ جوزیہ کے نگران اعلیٰ تھے، اور اب آپ تمام علوم اسلامیہ پر نہایت جامعیت کے ساتھ حاوی تھے۔ تفسیر اور حدیث کے متعلق وسعت معانی اور دقیقہ میں یکتائے عصر تھے۔ اہل تصوف کے اشارات کو سمجھتے تھے، جبکہ آج علامہ ابن قیم کا نام لینے والے اہل تصوف کے اشارات کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اہل تصوف کے نام سے ہی بھاگتے ہیں، جبکہ حضرت اہل تصوف کے اشارات کو سمجھتے تھے، نہایت متقی اور عابد تھے، اور عربیت میں ید طولہ رکھتے تھے۔ کئی بار حج بیت اللہ کی اور حرم مکہ مکرمہ میں مجاور رہے۔ آپ کی بہت زیادہ تصانیف ہیں، مختلف علوم میں تصانیف کی ہیں اور نہایت محققانہ ہیں۔ آپ کی مشہور کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ہے، اس میں آپ کے اور آپ کے مشائخ کے تفصیلی حالات کا تذکرہ ہے۔ حضرت نے اپنے مشائخ کے تفصیلی حالات اس میں ذکر کیے ہیں۔ سب ٹاپک 1.4 راویوں کے اوصاف اور اقسام حدیث۔ آئیے یہ سب ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ قبولیت روایت کے لیے ہر راوی میں درج ذیل صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ چند ایک صفات ہیں کہ ان کا محدث میں، راوی میں، روایت کرنے والے کے اندر یہ صفات ہونا ضروری ہیں، یہ شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صادق ہو، عمر بھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، یعنی متہم بالکذب نہ ہو، صادق ہو، وہ صحیح فہم والا ہو، غبی اور بد عقل نہ ہو، حدیث کے سمجھنے میں غلطی نہ کرتا ہو، جو حدیث کا مقصد ہے، جو مزاج نبوت ہے، اس کو پہچانتے ہوئے حدیث کے صحیح مفہوم کو سمجھتا ہو وہ، اور اس میں غلطی نہ کرتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ صحیح حافظے والا ہو، اس کا حافظہ بہتر ہو، نسیان و وہم کے غلبے کا شکار نہ ہو چکا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی میں اسے کبھی نسیان کا مرض لاحق ہو اور وہ وہم کے اندر مبتلا ہو کے رہتا ہو، ایسا نہ ہو۔ ثقہ اور متقی ہو، ثقہ یعنی معتمد راوی ہو، متقی ہو، فاسق، فاجر اور بدکار نہ ہو، چونکہ فاسق فاجر کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح محتاط ہو، روایت میں سہل نگاری، آرام طلبی، کاہلی سے کام نہ لیتا ہو، سستی کا مارا نہ ہو، آرام طلبی اور کاہلی سے نہ رہتا ہو، خاص طور پہ روایت کے بیان کرنے میں تو وہ کاہلی سے کام نہ لیتا ہو، سستی سے۔ حدیث میں جعل سازی یعنی جھوٹی حدیث بیان کرنے کی اس پر کوئی تہمت اور شبہ بھی نہ ہو، کیونکہ جیسا کہ آج منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے پھیلتا جا رہا ہے، دین کی شکل کو بگاڑنے کے لیے، مزاج نبوت کو اور سنتوں بھری زندگی کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ حدیث کا ہی انکار کر دیا گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی ابتدا میں دور اول میں حدیث کے اندر جال سازی کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی، جھوٹی حدیثیں بنا کر من گھڑت روایات قائم کر کے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، تو روایت کرنے والے اس محدث پر، اس راوی پر ایسی کوئی تہمت بھی نہ ہو اور ایسا کوئی شبہ بھی نہ ہو۔ تو اس وقت بھی حدیث پر یہ حملہ کیا گیا اور احادیث کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی نازل کیا قرآن کو، ہم حفاظت کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید یہ وحی مطلوب ہے، اور جبکہ حدیث جو ہے یہ وحی غیر مطلوب ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہیں یہ حدیث یہ قرآن مجید کی تشریح، توضیح اور تفسیر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بھی حفاظت کا ذمہ لی ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک فن ہے جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اسماء الرجال کا جو فن ہے وہ باقاعدہ اس میں تمام محدثین کے احوال کو جمع کیا گیا ہے، اور اس میں ان کے اساتذہ کے نام، ان کے اسٹوڈنٹس کے نام، ان کے مشہور اساتذہ، ان کے معروف جو شاگرد ہیں، ان کے حالات زندگی، یہ کتنے اسفار کیے انہوں نے، کتنے حج کیے، اور ان کا حافظہ کیسا تھا، یہ کیسے زندگی گزارتے تھے، کتنے متقی تھے، فسق و فجور کی زندگی تو نہیں گزار رہے تھے، اور کیا اس محدث کی دوسرے محدث کے ساتھ جس سے روایت کر رہے ہیں ان سے ملاقات ثابت ہے یا نہیں ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، ان کا نام کیا تھا، ان کے باپ کا نام کیا تھا، ان کا شجرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آج تک محفوظ ہیں باقاعدہ، اور اس پر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تہذیب و تہذیب علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال ہے۔ تو بہرحال یہ مشہور کتب جو ہے جس میں باقاعدہ محدثین کے احوال کو جمع کیا گیا ہے، اور باقاعدہ اس میں جرح و تعدیل کے ائمہ جو کہ ان پر جرح کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں جو احادیث صحیح ہیں ان کے محدثین کو اور ان کے روات کو، کہ یہ بالکل ان کا حافظہ صحیح تھا، یہ صادق تھے، ثقہ تھے، اور اسی طرح حدیث کے بیان کرنے میں کوئی ان پر تہمت نہیں لگائی گئی تھی۔ علم و تقوی کے اندر ان کا بڑا مقام تھا، اور ثقافت میں اور حفظ میں علم کے اندر بڑے ماہر تھے۔ یہ تمام ان کی اوصاف کو جمع کیا جاتا ہے، اور پھر اس راوی کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو باقاعدہ یہ فن مرتب کیا گیا، مدون کیا گیا، تاکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص اپنی طرف سے من گھڑت کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر دے، اور باقاعدہ دین کو بگاڑنے کے لیے اور سنتوں کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو باقاعدہ یہ شرائط ہیں جو کہ راوی کے اندر ہیں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ساتویں شرط یہ ہے کہ معروف و مجہول نہ ہو، یعنی ارباب علم و تقوی اس کے نام و نسب اور کردار سے، اسی طرح اس کے علم و حفظ اور ثقافت سے واقف ہوں، اس کی روایت میں کسی قسم کا اختلاف اور تعارض نہ ہو، سلسلہ سند متصل ہو، درمیان میں سے کوئی راوی ساقط نہ ہو گیا ہو، کوئی راوی چھوٹا ہوا نہ ہو، سلسلہ سند بالکل متصل ہونا چاہیے۔ سلسلہ سند جس شخص پر منتہی ہو اس کے لیے شرط ہے کہ روایت قولی ہو تو اس نے خود سنی ہو، فعلی ہو تو آنکھوں سے دیکھی ہو۔ یہ شرائط ضروری ہیں، اگر یہ اس راوی کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ راوی ثقہ ہے، اور وہ راوی کامل الضبط ہے، اور اسی طرح وہ صادق ہے، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ ان تمام شرائط کے پڑھنے کے بعد آگے ہم حدیث کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ احادیث کو مختلف اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ حدیث آپ کے قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ ہوا قول و فعل و تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی اقسام، سب سے پہلے حدیث کو بلحاظ تعداد و اسناد اور بلحاظ منتہی سند اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تعداد اسناد کے لحاظ سے حدیث کے کتنے قسمیں ہیں۔ تعداد اسناد کے لحاظ سے
حدیث کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، متواتر اور خبر واحد۔ خبر واحد اس میں سے جو دوسرے نمبر پہ ہے، پھر خبر واحد کی تین قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ تو یہ اقسام ہے حدیث کی تعداد سند کے اعتبار سے۔ اور دوسری تقسیم ہے منتہا سند، سند کے انتہا کے لحاظ سے اس کی تین قسمیں ہیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ تو ان میں سے جو متواتر اور خبر واحد ہے، جو تعداد اسناد کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے، تو اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے جو خبر واحد ہے اس کی 16 قسمیں ہیں، اور یہ 16 قسمیں بھی ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ان تمام جو احادیث کے اقسام ہیں ان کی تعریف بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دوبارہ سے دیکھیے کہ اس میں باکس بنا کر جو ہے باقاعدہ وہ تقسیم آپ کو سمجھائی جا رہی ہے۔ حدیث کی تعریف، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ مختلف اعتبار سے حدیث کی اقسام، سب سے پہلی تقسیم بلحاظ تعداد اسناد، متواتر، خبر واحد، پھر خبر واحد کی تین قسمیں، مشہور، عزیز، غریب۔ پھر دوسری تقسیم جو ہے بلحاظ منتہا سند، تین قسمیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ اس میں اب دیکھیے کہ جو خبر واحد کی 16 قسمیں ہیں وہ ان کے نام آپ کے سامنے ہیں کہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے خبر واحد کی 16 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ صحیح لذاتی ہی، اور اسی طرح حسن لذاتی ہی، ضعیف، صحیح لغیری ہی، حسن لغیری ہی، موضوع، متروک، شاذ، محفوظ، منکر، معروف، معلل، مضطرب، مقلوب، مصحف، مدرج۔ یہ وہ 16 قسمیں ہیں جن کے یہ نام ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ آگے ان کی تعریفات بھی آئیں گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے یہ خبر واحد کی اقسام ہے۔ پھر خبر واحد کی تعریف بھی پڑھیں گے آپ۔ تو ان تمام احادیث کی اقسام کی ہم باقاعدہ پھر تعریف بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ متواتر، خبر واحد۔ متواتر جس کی روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہوں کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل سلیم محال سمجھے۔ کہ ایک حدیث کے جس کو بیان کرنے والے اتنے زیادہ راوی ہوں ہر زمانے میں، کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہو جانا، جھوٹ پر متفق ہو جانا، عقل سلیم اس کو ناممکن سمجھے، محال سمجھے۔ تو ایسی احادیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ایک حدیث مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، حدیث متواتر ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ بھی حدیث متواتر ہے۔ آگے دیکھیے خبر واحد، اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جس کے راوی اتنے زیادہ تعداد میں نہ ہوں۔ اتنی زیادہ تعداد نہ ہو، اس صورت میں وہ خبر واحد کہلائے گی۔ اب اس کی قسمیں ہیں، خبر واحد کی ابتدائی طور پر 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور کے جس کے راوی ہر زمانے میں 3 سے کم کہیں نہ ہوں، وہ حدیث مشہور کہلائے گی۔ کہ کم از کم 3 سے کم ہر زمانے میں 3 راوی موجود رہے ہوں، تو ایسی حدیث کو حدیث مشہور کہا جاتا ہے۔ اور عزیز جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہو، اور غریب جس کا راوی کہیں نہ کہیں ایک ضرور موجود ہو، اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مشہور، عزیز اور غریب، یہ خبر واحد کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں۔ دوبارہ سے باقاعدہ اس کو پیراگراف میں دکھایا جا رہا ہے۔ متواتر وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر ہوں، ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل سلیم محال سمجھے۔ خبر واحد وہ حدیث جس کے راوی اتنی زیادہ تعداد میں نہ ہوں، یہ اس سے کم درجے کی روایت ہے۔ خبر واحد کی تعداد کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں ہیں، اور راویوں کی صفات کے اعتبار سے وہ 16 قسمیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ راویوں کی صفات کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور کہ جس کے راوی ہر زمانے میں 3 سے کم کہیں نہ ہو،
عزیز جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم کہیں نہ ہو، اور غریب جس کا راوی کہیں نہ کہیں ایک ہو۔ اور حدیث کی اقسام بلحاظ منتہائے سند، سند کے انتہا کے اعتبار سے وہ 3 قسمیں ہیں کہ وہ حدیث کی جو سند ہے وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پہ ختم ہو رہی ہے، یا کسی صحابی کے قول و فعل پر، یا کسی تابعی کے قول و فعل پہ ختم ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے گا، چونکہ جمہور محدثین کے نزدیک جو حدیث کی تعریف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ تعریف بھی کی گئی ہے۔ تو بہرحال ابتدائی لیول میں اتنی بات کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ تو دیکھیں اب اس کو بھی حدیث کہا جا رہا ہے، یہ بھی احادیث کا ہی حصہ ہیں۔ جیسا کہ مرفوع آپ دیکھیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر کا ذکر ہو، آپ نے کوئی فرمان جاری کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوئی کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تقریر کا ذکر ہو، تو اس کو حدیث کو مرفوع کہیں گے۔ اور موقوف کہ جس میں صحابی کے قول و فعل یا تقریر کا ذکر ہو، کہ کسی صحابی نے جو بات کی ہو تو اس حدیث کو موقوف کہا جاتا ہے، یا کسی صحابی کا قول و فعل ہو یا تقریر ہو۔ اور مقطوع جس میں تابعی کے قول و فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث میں تمام صحابہ اور تابعین کے قول و فعل کو حدیث کہا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات، اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام لوگوں کے اقوال و افعال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی اقسام بلحاظ منتہائے سند، دوبارہ سے پیراگراف میں دیکھیں، بلحاظ سند کی انتہا کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں: مرفوع، موقوف، مقطوع۔ مرفوع جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر کا ذکر ہو، موقوف جس میں صحابی کے قول و فعل یا تقریر کا ذکر ہو، اور مقطوع جس میں تابعی کے قول و فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ اب دیکھیے حدیث میں دوبارہ جو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے قول و فعل اور تقریر کو کہتی ہیں، تو راویوں کی صفات کے اعتبار سے اب خبر واحد کی آپ کو 16 قسمیں بتا رہے ہیں۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے تو آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ وہ حدیث مشہور، عزیز اور غریب اسے کہا جاتا ہے۔ اور بلحاظ منتہا سند کے وہ 3 قسمیں ہیں: مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ اب دیکھیے راویوں کی صفات کے اعتبار سے خبر واحد کی قسمیں: صحیح لذاتی ہی، جس کے تمام راوی عادل کامل الضبط ہوں اور وہ معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا راوی تو ثقہ ہے مگر وہ کسی بہت بڑی ثقہ جماعت کی مخالفت کر رہا ہے جو اس سے زیادہ ثقہ ہے، اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ تو صحیح لذاتی ہی میں وہ راوی ایسا ہوتا ہے جو شاذ ہونے سے بھی محفوظ ہوتا ہے، کہ کسی وہ معتمد اور ثقہ جماعت کی مخالفت بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ اور معلل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ معلل بھی نہ ہو، وہ راوی جو ہے جس میں یعنی کوئی ایسی پوشیدہ خرابی بھی موجود نہ ہو کہ جو اس کے لیے حدیث کے بیان کرنے میں یا حدیث کے صحیح ہونے میں اس کے لیے نقصان دیتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر پوشیدہ خرابی کیا ہے کہ اس کا جو حافظہ ہے وہ مضبوط نہیں ہے، یا اس کو کوئی وہم لاحق ہو گیا ہے، یا ایسا یہ ہے کہ وہ موقوف حدیث کو مرفوع بیان کر رہا ہے تو وہ کسی صحابی کا قول و فعل اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو موقوف کو مرفوع بنا رہا ہے، تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی۔ تو صحیح لذاتی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا راوی معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو، یعنی نہ تو وہ جماعت ثقہ کی کوئی مخالفت کر رہا ہو، اور نہ اس کے اندر کوئی حافظے میں کمزوری ہو، اور نہ اس کے کوئی وہم لاحق ہوا ہو، تو ایسے راوی کی حدیث کو صحیح لذاتی ہی کہا جاتا ہے۔ تو صحیح لذاتی ہی جس کے تمام راوی عادل کامل الضبط ہوں، معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ۔ دوسری قسم ہے حسن لذاتی، جس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو، باقی صحیح لذاتی ہی کی تمام شرائط پائی جائیں، جس کے تمام راوی عادل، معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ، صرف راوی میں ضبط ناقص، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہو۔ تیسری قسم ہے ضعیف کی، جس کے راوی میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کی شرائط نہ ہوں، اس کو ضعیف کہیں گے۔
حدیث صحیح اور حدیث حسن کہ اس میں شرائط نہ ہوں. حدیث صحیح اور حدیث حسن کی شرائط نہ ہو مطلب یہ ہے کہ اس کا جو راوی ہیں اس کے وہ عادل کامل الضبط نہ ہو اور ان میں جو روات ہیں جو راوی ہیں وہ معلل اور شاذ ہونے سے بھی محفوظ نہ ہوں. اس کے راوی جو ہے کہ کسی نہ کسی ثقہ جماعت کی مخالفت کر رہے ہوں ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی وہم لاحق ہو گیا ہو، تو ایسی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے کہ جس کے راوی میں یہ جو صحیح اور حسن کی شرائط نہ ہوں، صحیح لذاتی اور حسن لذاتی کی شرائط نہ ہوں. مثلا راوی کاذب ہے یا فاسق ہے تو اس حدیث کو ضعیف کہا جائے گا. تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بعض لوگوں کو چونکہ اس فن کا پورا علم نہیں ہوتا تو وہ جب یہ پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ضعیف ہو گئی ہے. تو ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ضعیف ہو گئی، اس کے راوی میں وہ شرائط نہیں پائی جا رہی. ضعیف جو ہم عام اصطلاح میں ضعیف کہتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہوتا. یا ہم کہتے ہیں یہ حدیث مشہور ہے، مشہور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ مشہور ہے لوگوں نے سن رکھی ہے، وہ ایک خاص اصطلاح ہے جیسے آپ کو بتائی گئی ہے کہ جس کے راوی ہر زمانے میں 3 سے کم کہیں نہ ہو. یہ باقاعدہ اس کی ایک تعریف ہے حدیث مشہور کی. یہ نہیں ہے کہ لوگ جیسے کہ کہا جاتے ہیں یہ آدمی بڑا مشہور ہے، یہ حدیث مشہور ہے. یہ وہ مشہور سے مراد وہ شہرت نہیں ہے. ایسے ہی ضعیف سے مراد وہ ضعیف نہیں ہے کہ فلاں آدمی ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، بابا جی کمزور ہو گئے تو اس کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دو، یہ مطلب نہیں ہے. مشہور کہ جس کے راوی ہر زمانے میں 3 سے کم کہیں نہ ہو. ضعیف حدیث کہ جس کے راوی ان میں حسن اور صحیح کی شرائط موجود نہ ہو، ایسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. صحیح لغیر ہی وہ حسن لذاتی ہی ہے جس کی اسناد بہت زیادہ ہوں. حسن لذاتی جو آپ نے دوسری قسم پڑھی ہے وہ حسن لذاتی جس کے راوی میں ضبط ناقص ہو، باقی تمام شرائط موجود ہوں. تو صحیح لغیر ہی بھی وہ حسن لذاتی ہی ہے، فرق یہ ہے کہ اس کی اسناد زیادہ ہوں. اور 5واں حسن لغیر ہی وہ حدیث ضعیف کو کہتے ہیں لیکن اس کی اسناد بہت زیادہ ہوں. ایک راوی نے بھی اس کو بیان کیا، دوسرے نے بیان کیا، تیسرے نے بیان کیا، بہت سی اس کی اسناد ہیں، لیکن اس کے جو راوی ہیں اس میں حسن اور صحیح کی شرائط موجود نہیں ہے. ضبط ان کا ناقص ہے، معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ نہیں ہے، عادل نہیں ہے، یہ چیزیں پائی جا رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی اسناد بہت زیادہ ہیں، تو اس کو حسن لغیری ہی کہیں گے. موضوع جس کے راوی پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنے کا طعن موجود ہو، کہ اس پر یہ الزام ہو، یہ طعن ہو کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے کسی جملے کا. متروک جس کا راوی متہم بالکذب ہو، اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو. شاذ جس کا راوی خود ثقہ ہو مگر ایسی جماعت کثیرہ کی مخالفت کرتا ہو جو اس سے زیادہ ثقہ ہو، بڑے ثقہ لوگوں کی مخالفت کر رہا ہو. محفوظ جس کا راوی ثقہ ہو اور ایسی جماعت کی مخالفت نہ کرتا ہو جو اس سے زیادہ ثقہ ہو. یعنی یہ شاذ کے مقابلے میں ہے کہ شاذ میں یہ ہے کہ راوی ثقہ تو ہے لیکن جماعت کثیرہ کی مخالفت کر رہا ہے جو بڑی ثقہ جماعت ہے، اور محفوظ میں یہ ہے کہ راوی ثقہ ہے لیکن وہ مخالفت نہیں کر رہا کسی بہت بڑی جماعت کی، یعنی شاذ ہونے سے محفوظ ہے. منکر 10 نمبر منکر جس کا راوی باوجود ضعیف ہونے کے جماعت ثقات کے مخالف روایت کرے. ضعیف بھی ہے اس کے باوجود ایک ثقہ جماعت کی مخالفت بھی کر رہا ہو تو منکر ہے وہ حدیث. معروف جس کا راوی ضعیف ہو اور جماعت ثقات کے مخالف روایت نہ کرے، یعنی جو منکر کے مقابلے میں ہے. معلل جس میں کوئی ایسی پوشیدہ خرابی ہو جو حدیث کے بیان کرنے میں صحت میں نقصان دیتی ہو، اس کا جو ہے کامل الضبط نہ ہو، اس کا حافظہ بہتر نہ ہو، وہمی ہو گیا ہو، یا موقوف حدیث کو وہ مرفوع کہہ رہا ہو، صحابی کے قول کو وہ آپ علیہ السلام کا قول و فعل قرار دے رہا ہو، تو وہ حدیث معلل ہوگی کیونکہ اس کے راوی میں یہ کمی کوتاہی موجود ہے. مضطرب جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف واقع ہو کہ اس میں ترجیح یا تطبیق نہ ہو سکے،
ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قول کو ہم راجح کہہ دیں، دوسرے قول کو مرجوح کہہ دیں، کہ یہ بات بہتر ہے راجح ابتدائی طور پر، یہ ابتدائی سٹوڈنٹس کے لیے کہ یہ راجح یہ قول بہتر ہے، اور مرجوح کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یعنی یہ قول منقول تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور بعد میں آپ نے یہ قول ذکر کیا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو پہلے والا قول مرجوح ہو گیا، دوسرے والا راجح ہو گیا، کہ پہلے والا بات جو ہے وہ گویا کہ ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا، اور دوسرے والا قول جو ہے وہ راجح ہے اور وہ ناسخ ہے۔ یا اس میں تطبیق بھی نہ ہو سکے کہ ہم نے دونوں حدیثوں پر عمل کر لیا، کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جو کتے کا جھوٹا جو برتن ہے اس کو 3 دفعہ دھویا جائے، ایک حدیث میں آتا ہے 5 دفعہ دھویا جائے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 6ٹھی اور 7ویں دفعہ مٹی کے ساتھ اس کو رگڑ لیا جائے۔ اب اس میں تطبیق دے دی جاتی ہے، یعنی 3 مرتبہ جس حدیث میں آئے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے گا، لیکن اس کے بعد 2 مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ بھی دھو دیا جائے، کھرچ دیا جائے۔ تو بہرحال اس طرح یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں تطبیق دے دی جاتی ہے کہ اس حدیث پر بھی عمل کر لیا ہم نے، اس حدیث پر بھی عمل کر لیا، اور مخلوق جس میں بھول سے متن یا سند کے اندر تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو، کہ حدیث کے الفاظ کچھ آگے ذکر کر دیے گئے اور کچھ اس میں بعد میں ذکر کر دیا جائے، یا اس کے سند کے اندر کچھ راویوں کا بعد میں جو ذکر کرنا تھا پہلے ذکر کر دیا گیا، لفظ مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کیا گیا ہو، مثلا مرہ بن کعب کی جگہ کعب بن مرہ کر دیا جائے، یا بھول کر ایک راوی کی جگہ دوسرا راوی ذکر کیا جائے۔ مصحف جس میں باوجود صورت خطی باقی رہنے کے نقطوں، حرکتوں اور سکونوں کے تغیر کی وجہ سے تلفظ میں غلطی واقع ہو جائے، مثلا جو ہے ابئی کی جگہ پر ابی کر دیا جائے، اور مراہم کی جگہ مزاحم تشریح کی غرض سے کر دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ان نقطوں، حرکتوں اور سکونوں کی تبدیلی کی وجہ سے تلفظ میں غلطی واقع ہو رہی ہے۔ مدرج جس میں کسی جگہ راوی تشریح کی غرض سے اپنا کلام درج کر دے،